من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد اللهم صل Muslimir goyka Çizero midir çeyka Abrasama tava Akko piyulini Ezin mi jürin şahsı Stoiz nangiz goyka Byaser gwantala elzatçidene Zalim kun izdemse zulminden beyka Anam salami peke gidene Zalim çigi son çigi Epane zanna khasayka Al-qissa şehidin yazına kese Müslüme bekase Kali handagika Abyunget bakasele Kala kaçeme Mahmut sarınçıkı Men garguna beka Atahfin byasa faktuma Mazlum mayuqa Tismet byasa seyka Ma akhzar gitatama Angesi baba Azaren atamna Men gargana beka Mir goy kanar go barfese kale Esnare demişkine
futakol ashare madininge ni Allah selo ya tampo zere sana dongo Jase madinine Azes kaço senlo Ako fafone tamla chese mashe Alenigi otiyange Kofati tamla अच्छे से माशे लेंगी ओतियंगे से लरकी لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وناصب شيعتهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام: كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي. ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ صلوات دیجیے محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے. آپ کے سامنے مولا امام رضا علیہ السلام کی مشہور اور معروف حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. امام رضا علیہ السلام جب طوس کی جانب تشریف لے جا رہے تھے، آپ کا قافلہ دوران سفر جب نیشاپور سے گزرا تو وہاں پہ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، لوگوں کا ایک عظیم اجتماع تھا. انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ مولا ہمارے لیے آپ کے جد کی کوئی حدیث سنائیے. تو ایک مرتبہ مولا امام رضا علیہ السلام نے اپنی سواری کو روک کر ارشاد فرمایا: کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. آپ نے اس حدیث کو اپنے پدر بزرگوار امام کاظم علیہ السلام سے اور امام کاظم علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور امام صادق علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام سے، امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام سے اور امام حسین علیہ السلام نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے اور جبرائیل امین علیہ السلام نے خدا کی ذات سے نقل کرتے ہوئے فرمایا: خدا فرما رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو بھی اس قلعے میں داخل ہوگا وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گا. یہ حدیث ارشاد فرمانے کے بعد مولا کی سواری روانہ ہو گئی. کچھ آگے جانے کے بعد پھر سے مولا امام رضا علیہ السلام نے محمل سے سر باہر نکالا اور نکالنے کے بعد ارشاد فرمایا: ولیکن بشروطها وانا من شروطها. فرمایا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، اس میں شک نہیں، لیکن اس کے لیے شرط و شروط ہے اور اس کی شرط میں ہوں، میں علی ابن موسیٰ رضا اس کی شرط ہوں. ایک صلوات بھیجئے محمد وعلی محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، انسان کی سب سے بڑی اور عظیم کامیابی کیا ہے؟ انسان کی سب سے عظیم کامیابی
انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان آتش جہنم سے محفوظ رہے، آتش جہنم سے محفوظ رہے. ایک مرتبہ آواز بلا سکتا. اللهم صل على محمد. چنانچہ حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ لا شر شر بعدہ الجنہ ولا خیر خیر بعدہ النار. انسان کے لیے کوئی شر نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے. اگر اس مصیبت کے بعد، اگر اس شر کے بعد جنت ہو تو انسان کے لیے وہ شر حساب ہی نہیں ہوگا. لیکن ایک مرتبہ اس کے برعکس انسان اس دنیا میں عظیم نعمتوں کے ساتھ زندگی گزارے، اس دنیا میں بڑی عیش اور آرامش کے ساتھ زندگی گزارے، اس دنیا میں بڑے عیاشی کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن اس کے بعد اس کا ٹھکانہ اگر جہنم ہو تو لا خیر خیر، یہ کوئی خیر نہیں ہے. جس کی انتہا جہنم ہو، اتنی آسائشوں کے بعد، اتنی عیش اور عیاشی کی زندگی گزارنے کے بعد آخر میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہو تو وہ خیر کبھی خیر نہیں ہے. لیکن ادھر سے انسان اگر مصیبتوں میں گرفتار ہو، انسان مشکلات میں گرفتار ہو، انسان ہر قسم کی بلاؤں میں گرفتار ہو، لیکن ان گرفتاریوں کے بعد، ان مصیبتوں کے بعد، ان مشکلات کے بعد اگر اس کا ٹھکانہ جنت ہے تو یہ انسان کی سب سے عظیم کامیابی ہے. آپ اور ہم دیکھیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی جو دعا ہے، دعائے عرفہ، جب آپ مکے سے کوفے کی جانب حرکت فرما رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ دعا ارشاد فرمائی. اس دعا میں کتنی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے، ایسی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اس طرح کی نعمتوں کا تذکرہ ہمیں کسی اور دعا میں نہیں ملتا ہے. لیکن ان تمام نعمتوں کے بعد امام علیہ السلام میں آخر میں ایک دعا فرماتے ہیں، پالنے والے میں نے ان ساری دعاؤں کو آپ سے مانگ لیا، ان ساری نعمتوں کو آپ سے مانگ لیا، لیکن آخر میں ایک نعمت مانگنے جا رہا ہوں. اگر تو نے اس نعمت عظما کو مجھے عطا کیا تو گویا ساری نعمتیں عطا کی. اگر اس نعمت کو آپ نے مجھے عطا نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے جتنی بھی نعمتیں میں نے آپ سے طلب کی، اگر ان تمام نعمتوں کو آپ نے مجھے عطا کیا تو گویا کچھ بھی عطا نہیں کیا. وہ نعمت کیا ہے؟ وقنا عذاب النار. آنے والے ہمیں آگے جہنم سے، آتش دوزخ سے بچا کر رکھ. تو عزیزان گرامی، آتش جہنم سے بچنا انسان کی سب سے عظیم کامیابی ہے. آپ قرآن میں دیکھیں تو اس سلسلے میں سینکڑوں آیتیں ہمیں مل جائیں گی. جنت کو فوز عظیم اور جہنم کو جو کہ سب سے بڑا خسران کے طور پر پیش کیا گیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس جہنم سے بچنے کے لیے، آتش دوزخ سے بچنے کے لیے، نار جہنم سے بچنے کے لیے سب سے عظیم ذریعہ اور سب سے عظیم وسیلہ کیا ہے؟ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے. ولیکن بشروطها وانا من شروطها، لیکن شروط کے ساتھ، اور میں علی ابن موسیٰ رضا اس کی شروط میں سے ایک شرط ہوں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ واقعہ غدیر کا تذکرہ ہوا. تو واقعہ غدیر کے تذکرے کے حوالے سے آپ نے کیا فرمایا واقعہ غدیر کی حیثیت وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جب خدا بند عالم نے خلق کرنے کے بعد تمام فرشتوں سے حکم دیا، کہا کہ جو کیا ہے آدم کے لیے سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن واحد شیطان کی ذات تھی، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اور اس کا استدلال یہ تھا کہ خدا تو نے جو کہ آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے اور مجھے آگ سے خلق کر دیا ہے، اور آگ مٹی سے بہتر ہے. یہ فلسفہ پیش کیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا. فرماتے ہیں مولا امام رضا علیہ السلام، یہی بالکل فلسفہ غدیر کے میدان میں ولایت قبول کرنے اور نہ کرنے والوں میں بھی ہے. جن لوگوں نے ولایت کو قبول کر لیا
اور جن لوگوں نے ولایت کو قبول کرتے ہوئے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کی بیعت کی، تو گویا ایسا ہے جس طرح فرشتوں نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کیا. لیکن جن لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا، گویا شیطان کی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے گریز کیا ہو. ایسا ہے جس طرح شیطان اسی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے راندہ ہو گیا، راندہ درگاہ الہی کرا پایا، اسی طرح یہاں ولایت قبول نہ کرنے والوں کا انجام بھی یہی ہے. وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے راندہ ہیں، اگرچہ ان کا شور و شرابہ اتنا نہیں ہوا جتنا شیطان کا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ابتدائی خلقت میں ان سب کے لیے نمونہ عمل بنا، لیکن ان کا راستہ اور شیطان کا راستہ ایک ہی ہے، فرق نہیں پڑتا ہے. جو ولایت کے منکر ہے، اس لیے ولایت کے منکرین کا راستہ وہی شیطان کا راستہ ہے جس شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. ایک سلوات بھیجو محمد والے محمد میں. اسی لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو جنت میں داخل ہونے کا جو راستہ ہے، جنت میں آنے کا جو طریقہ ہے، وہ ولایت کا راستہ ہے. اگر ولایت سے ہٹ کے آنا چاہو گے تو کبھی تم جنت تک نہیں پہنچ جاؤ گے. کتنا خوبصورت اور حسین تسلسل ہے. ہم اور آپ ماہ مبارک رمضان پہلے گزار چکے ہیں. ماہ رمضان سے پہلے شعبان کا مبارک مہینہ آتا ہے، اور شعبان کے مبارک مہینے سے پہلے رجب کا مبارک مہینہ آتا ہے. آپ دیکھیں رجب کے مہینے کو منسوب کیا گیا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات سے، اور اس کے بعد شعبان کے مہینے کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ماہ رمضان کو اللہ تعالی نے اپنے سے منسوب کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اللہ کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں رسول کے ذریعے آنا پڑے گا، اور رسول تک پہنچنے کے لیے ہمیں امام کے ذریعے آنا پڑے گا. جب تک ہم اس راہ امامت کو طے کرتے ہوئے رسول تک نہیں پہنچیں گے تو ہمارا رسول تک پہنچنا درست نہیں ہوگا. جب تک ہم رسول کے بغیر خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو کبھی ہم خدا تک نہیں پہنچ جائیں گے. اسی لیے جن لوگوں نے امامت کے بغیر رسول تک پہنچنے کی کوشش کی، پیغمبر کو کس انداز میں پیش کیا؟ ایک عام انسان کی طرح پیش کیا. نعوذ باللہ ایسے لوگوں کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف میں کیا کیا نہیں بیان کیا ہے. پیغمبر بھی ایک عام انسان کی طرح ایک انسان تھے. کبھی اس کی نماز قضا ہوتی تھی. نعوذ باللہ آپ صحیح مسلم یا اس طرح کی کتابوں میں دیکھیں، یہ ایسی احادیث ملتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عام انسان سے زیادہ پیش نہیں کیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کیونکہ وہ پیغمبر کو جاننے کی، انہوں نے پیغمبر کو ولایت کے بغیر جاننے کی کوشش کی. اگر ولایت کے طریقے سے پیغمبر کو جاننے کی کوشش کرتے تو کبھی یہ غلطی نہیں کرتے. لہذا ولایت، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولایت تمہاری جنت ہے، کوشش کرو اس جنت میں ہمیشہ رہنے کی. کوئی ایسا فعل انجام نہ دو جس کے نتیجے میں تمہیں اس جنت سے نکالا جائے. چنانچہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر، آپ دعا کیجئے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو مولا نے ایک مرتبہ مسکرا کر اس سے فرمایا، کہا کہ تم تو جنت کے اندر میں ہو، دعا کرو کہ تمہیں جنت سے نہ نکالا جائے، تمہیں جنت سے نہ نکالا جائے، یہ دعا کرو، تمہاری دعا یہ ہونی چاہیے. کہا مولا میں کیسے جنت میں ہوں؟ مولا نے فرمایا تمہارے دل میں ہماری ولایت ہے کہ نہیں؟ تمہارے دل میں ہماری محبت ہے کہ نہیں؟ تمہارے دل میں ہماری مودت ہے کہ نہیں؟ یقیناً مولا میرے دل میں آپ کی محبت ہے، مولا میرے دل میں آپ کی ولایت ہے، میرا دل آپ کی محبت سے لبریز ہے. تو فرمایا یہی ولایت، یہی محبت، یہی مودت
آپ کی جنت ہے، اسی محبت کے سائے میں، اسی ولایت کے سائے میں، اسی مودت کے سائے میں تم کل جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 100 مرتبہ صلوات بھیجیں محمد اور محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ولایت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم ولایت کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عام طور پر ولایت الفاظ کے پیچ و خم کا نام نہیں ہے کہ ولایت کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ مختصراً یہ کہ ولایت کے بغیر خدا کی طرف سے کوئی منصب کسی پیغمبر کو نہیں ملا، ولایت کے بغیر کوئی رسالت کا عہدہ کسی نبی کو نہیں ملا، ولایت کے بغیر امامت کا عہدہ کسی کو نہیں ملا۔ اب آئیے قرآن میں جو الہی منصبوں کی طرف تذکرہ کیا گیا ہے، اشارہ کیا گیا، وہ 4 منصب ہیں۔ ایک منصب نبوت ہے، ایک منصب رسالت ہے، ایک منصب امامت ہے، ایک منصب ولایت ہے۔ چنانچہ منصب نبوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اے نبی آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرا دیتے ہیں جسے خداوند عالم نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ یہاں پر نبوت کے منصب سے پیغمبر کو خطاب کیا گیا ہے۔ یا دوسری جگہ آئے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول وہ پیغام جو ہم نے آپ تک پہنچایا تھا وہ لوگوں تک پہنچائیے۔ یہاں پر رسول کی تعبیر استعمال ہو گئی ہے۔ منصب رسالت سے پیغمبر کو مخاطب قرار دیا گیا ہے، اور مقام امامت کے حوالے سے اعلان ہوتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات سے اور ان تمام آزمائشات الہی سے کامیاب ہوئے تو اللہ تعالی نے تمغہ امامت عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو امام قرار دینے والے ہیں، ہم آپ کو امام قرار دینے والے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ بھئی ہم عام طور پر فلسفہ میں اور منطق میں پڑھتے ہیں کہ فاقد الشیء موتی الشیء نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کی مالک نہ ہو وہ موتی شیء نہیں ہو سکتی۔ جس کے پاس منصب امامت نہ ہو وہ کسی کو امامت نہیں دے سکتا، جس کے پاس منصب نبوت نہ ہو وہ کسی کو نبوت نہیں دے سکتا، جس کے پاس رسالت نہ ہو وہ کسی کو رسالت نہیں دے سکتا۔ آپ بتائیے کہ قرآن کی کسی آیت میں، قرآن کے کسی مورد میں کیا خداوند عالم کو امام سے تعبیر کیا گیا ہے؟ کہیں پر خدا کو نبوت سے، نبی سے تعبیر کیا گیا ہے؟ کہیں پر خدا کے ذات کو رسول سے تعبیر کیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر خدا نے ان منصبوں کو اپنے انبیاء کے لیے، اپنے رسولوں کے لیے اور اپنے اماموں کے لیے کیسے عطا کیا؟ یہاں پر وہی اشکال لازم نہیں آتا کہ فاقد الشیء موتی الشیء نہیں ہو سکتی، لیکن ان سے بالاتر ایک صفت اور منصب ہے وہ خدا کے پاس بھی ہے، اور خدا جو کہ ان تمام انبیاء کو، اولیاء کو، رسولوں کو، نبیوں کو، اماموں کو عطا کرتا ہے، وہ ولایت کی صفت ہے۔ انہ هو الولی، ذات پروردگار ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار۔ یہاں پر دیکھیں ولایت خدا کے لیے بھی استعمال، اور انبیاء کے لیے بھی استعمال، رسولوں کے لیے بھی استعمال، اور اماموں کے لیے بھی استعمال۔ جب تک ولایت کی صفت نہیں ہوگی، جب تک کوئی نبی پہلے ولی نہیں ہوگا اس سے نبوت عطا نہیں کی جاتی۔ جب تک کوئی رسول پہلے ولی نہیں ہوگا اس وقت تک وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ جب تک کوئی ذات ولی نہیں ہوگی، ولایت کے منصب پر فائز نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ امام نہیں ہو سکتا۔ جب انسان اس منصب پر فائز ہوگا تب اگلے مرحلے میں نبوت کی باری آتی ہے۔
اگلے مرحلے میں رسالت کی باری آتی ہے، اگلے مرحلے میں امامت کی باری آتی ہے. ایک سلوات بھیج محمد وآل محمد پر. تو اسی ولایت کے تناظر میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے معنی پر غور کریں. جب تک ہم اس ولایت کو صحیح طرح نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم اس ولایت کو صحیح طرح درک نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم جو کہ ولایت کے دائرے میں آ کر جو کہ جنتی نہیں بن سکتے. اور مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے تناظر میں ہم قلعہ الہی میں داخل نہیں ہو سکتے. کیونکہ ولایت اتنا عظیم عہدہ ہے، اتنا عظیم عہدہ ہے کہ اگر انسان جنت میں جانا چاہتا ہے اور آتش دوزخ سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ولایت کے راستے سے داخل ہو جائے. لیکن عزیزان گرامی، فقط ولایت کا اعتراف زبانی حد تک کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس ولایت کو تمام تر وجود کے ساتھ درک کرنا چاہیے. ولایت کو زبان سے قبول کرنا ضروری ہے مگر کافی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ضرورت اور ایک ہوتا ہے کفایت. انسان زندگی گزارنے کے لیے، ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ انسان ایک زندگی گزارنے کے لیے ہوا کا محتاج ہے، صاف و شفاف پانی کا محتاج ہے. لہذا اگر انسان کو کسی ایک جگہ رکھ کر کہا جائے جہاں پر ہر طرح کی ہوا ہو، جہاں پر ہر طرح کا اچھا موسم ہو، وہاں پر رکھ کر کہا جائے کہ بھائی جو کہ ہے تم یہاں پر زندگی گزارو، ہاں یہاں پر تمہارے جو کہ ہوا کی فراہمی ہے، تو کیا وہ وہاں پر زندگی گزار سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ ہوا اس کی ضرورت ہے لیکن کافی نہیں ہے. جہاں ضرورت ہے کچھ چیزوں کی، وہیں پر کچھ چیزوں کا اور بھی ہونا ضروری ہے. تو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے سلسلے میں بھی اقرار زبانی ضرورت ہے، حتماً جو کہ ہونا چاہیے. لیکن اقرار زبانی جو کہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ عملی طور پر ہمیں ولایت کو اپنے وجود میں اتارنے کی بھی ضرورت ہے. اس وقت یہ کفایت بنے گی کہ ہم ولایت کے راستے سے ہو کر توحید کے راستے میں داخل ہو جائیں. میں ایک مثال کے ذریعے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ کے سامنے، یا فرض کیجئے آپ اپنے ذہن میں کسی چیز کی تصویر بناتے ہیں. فلاں صاحب اس طرح کے ہیں، اس کے یہ اوصاف ہیں، وہ اس قد و قامت کے مالک ہیں. تو کیا آپ نے ذہن میں جو تصویر بنائی ہے اس تصویر کا خارج کے ساتھ مطابقت ہونا ضروری ہے؟ ہرگز نہیں. ممکن ہے آپ کی تصویر اس خارجی حقیقت کے ساتھ 100% جو کہ مختلف ہو، 100% مختلف ہو. یا آپ کے سامنے کوئی کھانا سامنے رکھا ہوا ہے جس کے خوبصورت رنگ ہیں، تو آپ جو ہے کہ اس کو دیکھ کے کہ بھئی یہ اس طرح کا کھانا ہوگا، یہ اس طرح کے جو کہ ذائقے کا کھانا ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ جب کھائیں گے تو ان دونوں میں حالتوں میں کیا فرق نہیں ہے؟ ضروری نہیں ہے جب آپ کھانا دیکھ کے جو کہ ہے اس کے اوصاف اپنے ذہن میں بنا رہے تھے تو وہی اوصاف کھانے کے بعد بھی جو کہ اس کھانے میں موجود ہو. اس لیے کہ دیکھنے میں اور کھا کر جو کہ ہے حقیقی طور میں، عینی طور پہ جو کیا ہے اس کا مشاہدہ کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک انسان کے سامنے آتش کی تعریف کرتے ہوئے دعا اس کے اوصاف بیان کیا جاتا ہے تو بیان کرنے والے کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو جو کیا آتش پر یقین ہوتا ہے. لیکن ایک مرتبہ انسان دور سے جو کیا ہے آگ کا دھواں اٹھتے ہوئے دیکھ کر جو کیا آتش کے اوپر یقین کرتا ہے. اس کا مرحلہ پہلے والے مرحلے سے جو کہ زیادہ بلند ہے. اور ایک مرتبہ خود انسان آگ میں اتر کر دیکھتا ہے تو یقیناً یہ تیسرے مرحلے کی جو نوعیت ہے وہ پہلے دونوں مرحلوں سے زمین اور آسمان فرق کرتی ہے. تو فرماتے ہیں ولایت کی مثال بھی یہی ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر انسان جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ولایت کو پورے وجود کے ساتھ اپنے وجود کے اندر پوری عینیت کے ساتھ اپنے وجود میں اتارنے کی ضرورت ہے.
آپ اور ہم سب نے حدیث من مات ولم یعرف امام زمانہ سنا ہوا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس نے یہ حدیث نہ سنی ہو. کیا اس حدیث کا تعلق فقط وہی ظاہری اقرار کے ساتھ ہے؟ نہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق ولایت کے باطن کے ساتھ ہے. ولایت کے باطن کے ساتھ ہے. اگر ظاہر کے ساتھ اس کا ربط ہوتا، یعنی ظاہری شناخت اگر کافی ہوتی من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی کے لیے، تو ہم سے بہتر جو کہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں آنے والا یزیدی لشکر پہچانتا تھا امام کو. امام کے اوصاف کو وہ بہتر طریقے سے ہم سے جانتا تھا. اس نے پیغمبر کے دوش پہ امام حسین علیہ السلام کو سوار ہوتے ہوئے دیکھا تھا. پیغمبر کو حسین سے محبت کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو اگر یہی حدیث کا مفہوم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ وہی ظاہری معرفت ہو تو انہیں بھی جنتی ہونا چاہیے. ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ امام کی باطنی معرفت ضروری ہے، نورانی معرفت ضروری ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک انسان ہم اہل بیت کی نورانی معرفت حاصل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ بابصیرت نہیں ہو سکتا ہے. اس وقت تک وہ بلوغ عقلی تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اس وقت تک وہ انسان کامل نہیں ہو سکتا ہے. لہذا انسان کامل ہونے کے لیے، بلوغ عقلی تک رسائی کے لیے، انسان کو بابصیرت ہونے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانی معرفت ضروری ہے، کیونکہ وہ نورانی مخلوق ہے نا. تو عزیزان گرامی، بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. تو جب تک معرفت اہل بیت کی ولایت کی صحیح معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کے لیے کامیابی ناممکن ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ بھائی انسان کسی بھی مرحلے میں کامیابی کا اعلان نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ انسان کی زندگی کا اگلا مرحلہ کس مرحلے میں گزر جائے. اس وقت اگر وہ ولایت کے دائرے میں ہو تو اس کو دعا کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا یہ مرحلہ اسی طرح جاری رہے. آپ دیکھیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو کہ آپ نے خیبر فتح کیا، نہیں کہا فزت ورب الکعبہ. آپ نے جنگ احزاب میں عمر ابن عبدود کو زیر کر دیا، نہیں کہا فزت ورب الکعبہ. آپ نے کتنے بڑے بڑے معرکے سر کر دیے، مگر کسی بھی مورد میں آپ نے نہیں کہا. لیکن جب آخر وقت آپ نے اپنے ایمان کو محفوظ ہوتے ہوئے دیکھ کر راہ خدا میں شہید ہونے کا درجہ پایا تو اس وقت آپ کی زبان سے نکلتا ہے فزت ورب الکعبہ. علی کعبے کی قسم کامیاب ہو گیا. تو انسان کی زندگی میں بھی یہی مرحلہ ہے. جب تک انسان اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک اس ولایت کے جوہر کو حفظ کرتے ہوئے نہ لے جائے اس وقت تک انسان کامیابی کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس مرحلے میں انسان جب پہنچ جائے تو اس وقت انسان جو ہے کامیابی کا دعویٰ کر سکتا ہے. عزیزان گرامی، جس شخص کے وجود میں یہ جوہر ولایت حقیقی معنوں میں راسخ کر گیا ہو، وہ انسان ایسا عظیم انسان بن جاتا ہے کہ امام علیہ السلام اسے اپنا مورد وثوق قرار دیتے ہیں. اپنا مورد وثوق قرار دیتے ہیں. پھر اس کی زبان نہیں ہوتی بلکہ امام کی زبان ہوتی ہے. اس کی لسان نہیں ہوتی بلکہ امام کی لسان ہوتی ہے. اس کی سماعت اپنی سماعت نہیں ہوتی بلکہ امام کی سماعت ہوتی ہے. لہذا امام یہ اعزاز دیتے ہیں کہ جو شخص ان کے ہاتھ میں بیعت کرے گا گویا اس نے میری بیعت کی ہے. جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کی ذات اللہ میں فنا فی اللہ ہونے کی وجہ سے امیر المومنین کے کان اذن اللہ بن گئے، امیر المومنین کی زبان لسان اللہ بن گئی، امیر المومنین کی آنکھیں عین اللہ بن گئی، امیر المومنین کے ہاتھ ید اللہ بن گئے. اسی طرح جو شخص ان ذوات پر اس طرح ذوب ہو جائے جس طرح امیر المومنین اللہ کی ذات میں ذوب ہو گیا ہے
تو اس صورت میں بھی ان کی زبان اپنی زبان نہیں ہوتی بلکہ زبان امامت ہوتی ہے. ان کی سماعت اپنی سماعت نہیں ہوتی بلکہ سماعت امامت ہوتی ہے. ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ نہیں ہوتے بلکہ امام کے ہاتھ ہوتے ہیں. اسی لیے مولا امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم ابن عقیل کو جب کوفے کی جانب روانہ کیا تو آپ کی شان میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے کوفیوں، یاد رکھنا میں ایسے ذات کو، اپنے اہل بیت میں سے ایسے فرد کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں جس پر میرا پورا اعتماد ہے، جس پر پورا بھروسہ ہے. اگر تم نے ان کی بیعت کی، ان کے ہاتھوں میں بیعت کی، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو گویا تم نے میری بیعت کی اور میری اطاعت کی. عزیزان گرامی، یہ اعزاز انسان کو کس لیے حاصل ہوا اور کیوں حاصل ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ دو چار کی طرح واضح ہے کہ انہوں نے مولا کی ذات میں اپنے آپ کو اس طرح ضم کر دیا تھا کہ امامت اور ولایت اس کے وجود کا جزو لا ينفک بن گیا تھا. جزو لا ينفک بن گیا تھا. لہذا امام علیہ السلام اس کی شان میں فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ ثِقَتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، یہ میرے اہل بیت میں سے ہے اور اس کے اوپر میرا پورا اعتماد ہے. عزیزان گرامی، آج وہ ہستی کوفہ پہنچ چکی ہے. امام کی نیابت میں کوفہ والوں سے حضرت مسلم علیہ السلام بیعت لے لیتے ہیں. نماز مغربین کا وقت ہے. پوری مسجد کوفہ لوگوں کی جمعیت سے چھلک رہی ہے. لیکن جب مولا مسلم نماز عشاء پڑھ کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی اس مسجد میں موجود نہیں ہے. رات کی تاریکی ہے. حضرت مسلم علیہ السلام کوفہ کی گلیوں سے ناآشنا ہے. حضرت مسلم علیہ السلام کوفے کی گلیوں میں گزرتے گزرتے جس دروازے پر بھی دستک دیتے ہیں کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں، کوئی مہمان کو قبول کرنے والا نہیں ہے. اتنے میں حضرت مسلم علیہ السلام ایک دروازے کی چوکھٹ پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت مسلم اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ کی دونوں کوہنیاں زانوؤں پر تھی اور آپ کا چہرہ دونوں ہاتھوں پر. جس طرح ایک مصیبت زدہ انسان، جس طرح ایک چھوٹا بچہ غم کے حالت میں جس انداز میں رہتا ہے، اسی حالت میں حضرت مسلم علیہ السلام اسی حالت میں رہتے ہیں. کچھ دیر گزر جاتی ہے. اتنے میں گھر کی مالکہ جس کا نام طوا ہے وہ باہر نکلتی ہے. اس کو اپنے بیٹے کا انتظار تھا، اپنے شوہر کا انتظار تھا. وہ گھر سے باہر یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا شوہر آ رہا ہے یا نہیں، گھر سے باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ گھر کی چوکھٹ پر ایک انسان شخص بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ وہ نصیحت آمیز لہجے میں کہتی ہے، شخص کوفے کے حالات صحیح نہیں ہے، مہربانی ہو کہ آپ یہاں سے اٹھ کر جائیے اور اپنے گھر چلے جائیے. تو حضرت مسلم کوئی جواب نہیں دیتے. ایک مرتبہ اس خاتون سے کہتے ہیں، اے مومنہ، اگر ہو سکے تو ایک جام آم مجھے پلائیے. وہ خاتون جاتی ہے، گھر سے ایک پانی لے کر آتی ہے. پانی پلانے کے بعد پھر وہ اندر جاتی ہے. 2-3 مرتبہ جب اسی طرح گھر سے باہر آ کے اس نے دیکھا تو وہ شخص وہیں پہ کھڑا ہے. ایک مرتبہ وہ غصے میں آ کر کہتی ہے، اے شخص، میں تم سے کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ آپ اپنے گھر چلے جائیے، کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں، ابن زیاد کے کارندے ممکن ہے آپ کو نقصان پہنچائیے. تو ایک مرتبہ حضرت مسلم نے اپنی غربت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اے مومنہ، یہ تو بتاؤ جس کا گھر موجود نہ ہو وہ کہاں چلا جائے. تو ایک مرتبہ اس نے تڑپ کے کہا، آقا آپ کون ہیں؟ کہا، میں مسلم ابن عقیل ہوں. جیسے ہی مسلم ابن عقیل کا نام سننا تھا اس مومنہ نے دروازہ کھولا. کہا، اے آقا، میں معذرت چاہتی ہوں، ارے آپ پہلے بتا دیتے، یہ گھر آپ کے لیے حاضر ہے. اتنے میں حضرت مسلم
مسلم علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. عزاداروں، اس رات اس کے شوہر کو خبر ملتی ہے کہ اس کے گھر میں مسلم چھپا ہوا ہے. انعام کی لالچ میں اس ملعون نے اگلے روز جا کے ابن زیاد کو خبر کیا، کہا کہ جس مسلم کی تم تلاش کر رہے ہو وہ ہمارے گھر کے اندر موجود ہے. ایک مرتبہ یہ خبر سن کر ابن زیاد نے اپنے لشکر کو حضرت مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا. اجرکم علی اللہ، جیسے ہی دروازے کے باہر گھوڑوں کی آہٹ سنائی دی تو حضرت مسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے مومنہ، مجھے لگتا ہے کہ ابن زیاد کو خبر ہو چکی ہے، میرے بارے میں خبر ہو چکی ہے. تو ایک مرتبہ اس مومنہ نے حضرت مسلم کے دامن کو تھاما، کہنے لگے اے آقا، آپ اسی گھر کے اندر رہیے، ارے گھر کے اندر آپ زیادہ محفوظ ہے، باہر نہ جائیے. مگر مسلم نے ایک مرتبہ پلٹ کے کہا اے مومنہ، میں نہیں چاہتا ہوں میری وجہ سے کسی مومنہ کی عزت میں حرف آ جائے. میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا اے آقا مسلم، آپ کو ایک مومنہ کی عزت کا اتنا خیال، لیکن کل یہی بازار کوفہ ہوگا، زینب ام کلثوم ہوگی، لیلا ہوگی اور رباب ہوگی. اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ حضرت مسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں. نکلنے کے بعد دشمنوں کے ساتھ جنگ کرتے کرتے آگے جاتے ہیں. یہاں پر مقتل کا ایک عجیب جملہ ملتا ہے. عزاداروں، کربلا میں جو بھی شخص جنگ کے لیے جاتا تھا تو امام حسین علیہ السلام اس کو دیکھتے تھے. جب بھی کوئی بہادر جنگ کے لیے جاتا ہے اور پیچھے سے کوئی حوصلہ بڑھانے والا ہو تو اس کے حوصلے میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، وہ جنگ کرنے میں ماہر ہو جاتا ہے. لیکن حضرت مسلم ابن عقیل کی مصیبت یہ تھی کہ وہاں پر چاروں طرف دشمن کا مجمع تھا، کوئی امام حضرت مسلم کا چاہنے والا نہیں تھا. عزیزان گرامی، یہاں پر ایک مصیبت جو کربلا والوں سے بڑھ کر حضرت مسلم پر گری وہ یہ تھی کہ کربلا میں جو بھی جنگ کے لیے جاتا تھا یا سامنے سے اس کے اوپر حملہ ہوتا تھا یا دائیں جانب سے اس کے اوپر حملہ ہوتا تھا یا بائیں جانب سے اس کے اوپر حملہ ہوتا تھا یا پیچھے سے اس کے اوپر حملہ ہوتا تھا. مگر مسلم کی حالت یہ تھی کہ جہاں دائیں جانب سے حملہ ہوتا تھا وہاں بائیں جانب سے بھی حملہ ہوتا تھا، جہاں آگے سے حملہ ہوتا تھا وہاں پیچھے سے بھی حملہ ہوتا تھا. اور یہی نہیں بلکہ کوفے کی عورتیں اپنے گھروں کے چھتوں پہ چڑھ کر حضرت مسلم ابن عقیل کے اوپر آگ برسا رہی تھی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزیزان گرامی، آقا مسلم جوش شجاعت میں جنگ کرتے کرتے آگے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ان ملعونوں نے جس کھٹے کو خش و خاشاک سے پر کیا تھا اسی خش و خاشاک والے کھٹے میں مولا مسلم گر جاتے ہیں. بس مسلم کا اس کھٹے پہ گرنا تھا. ایک طرف سے تلوار، ایک طرف سے نیزہ، ایک طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے. اجرکم علی اللہ. حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے جایا جاتا ہے. حضرت مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں لے جانے کے بعد عزیزان گرامی ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پانی پلانے والا ہے. تو کسی ملعون نے بڑھ کے احانت کرتے ہوئے کہا اے مسلم، ابھی تمہیں پانی نہیں ملے گا، تم پانی کے بغیر اس دنیا سے جاؤ گے. مگر ایک شخص کو رحم آیا. آنے کے بعد اس نے اپنے غلام کو حکم دیا، کہا کہ غلام جاؤ جام آب لے کر آؤ. ایک مرتبہ وہ غلام گیا، پانی کا گلاس لے کر مسلم کو پیش کرنے لگا. جیسے ہی حضرت مسلم نے پانی پینا چاہا تو سر زخمی تھا، سر کا خون پانی میں شامل ہو گیا. مرتبہ مسلم نے پانی کو گرا دیا. دوسری مرتبہ اس غلام نے پھر پانی پیش کیا. جیسے ہی مسلم نے پانی پینا چاہا تو دان زخمی تھے کہ دان پانی کے اندر چلا گیا. بس جیسی یہ حالت دیکھی تو ایک مرتبہ مسلم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کہوں گا اے مسلم، اچھا ہوا آپ نے پانی نہیں پیا. ارے آپ اگر پانی پیتے تو کل قیامت کے دن سکینہ یہ آپ سے شکایت کر سکتی تھی اے چچا مسلم، ارے آخر وقت میں آپ کو پانی مل گیا مگر میرا بابا اللہ تجھ کی صدا بلند کر. اے چاچا مسلم، میرا بھیا علی اصغر پانی کے بدلے میں تیر کھا کے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون.